السلام علیکم۔ ہم بچپن میں ایک مضمون پڑھتے ہوتے تھے مائی فادر۔ اس میں ہم مختلف قسم کی تعریفیں لکھتے تھے اپنے فادر کی، اور مختلف قسم کے فائدے بتاتے تھے فادر کے۔ اس کے بعد تھوڑے بڑے ہوئے، پتہ چلا کہ باپ جو ہے یہ تو سورس آف وشز ہے، جو وش کرتا ہے بندہ وہ پوری ہو جاتی ہے۔ کہ جی کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے، والد صاحب سے کہا، انہوں نے لے آئے۔ کچھ پہننے کو، کچھ کرنے کو، ہر چیز کی سورس جو ہے وہ پوری کرنے میں فادر کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ بڑے ہوتے گئے، سورس آف وشز جو ہے وہ پوری ہونی شروع ہو گئیں، تو فادر جو ہے اس سے لگاؤ بھی بڑھنے لگ گیا۔ اب جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے، فادر کا کانسیپٹ بھی چینج ہوتا گیا کہ فادر کیا ہوتا ہے۔ اب بچپن میں ہم اپنے بارے میں کچھ اور سوچتے تھے، بڑے ہوتے ہوتے اب فادر بنے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ فادر کیا ہوتا ہے۔ فادر ایکچولی سورس آف وشز نہیں ہے کہ وشز پوری کرنے کے لیے بنا ہے۔ میں سمپلی یہ جانتا ہوں کہ فادر جو ہے اٹس اے سینونیمس، یا جس کو ہم مترادف کہتے ہیں، سینونیم فار دا سیکریفائسز۔ یہ قربانیوں کی جو ایک مترادف ہے کہ ہم اپنی جب بچپن میں جو جو وشز کرتے ہیں وہ ساری وشز ختم کر کے ہم نے وہ بچوں کے لیے سوچنا شروع کر دینا ہوتا ہے، یا اپنی بیویوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں اور بچوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب اس لیے فادر بننے سے پہلے پہلے وہ وشز ہوتی ہیں، وہ وشز ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ فادر بننے کے بعد وشز جو ہیں وہ قربانیاں بن جاتی ہیں۔ میں سمپلی سمجھاتا ہوں کہ بندوں کو پہناوے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ جی اچھا سوٹڈ بوٹڈ سب کچھ بن کے رہے بندہ، اور جیسے ہی فادر بنتا ہے تو پھر یہ وشز جو ہیں ختم ہو کے یہ بچوں کی وشز بن جاتی ہیں، یا بیوی کی وشز بن جاتی ہیں کہ یار کوئی نہیں، بچے اچھا پہن لیں، بچہ اچھا جو ہے وہ لباس پہن لیں، اچھا جوتا پہن لیں، تو وہ پرفیوم شرفیوم ہر چیز جو ہے وہ چینج ہو کے وہ بچوں کی خواہشات بن جاتی ہیں۔ تو فادر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قربانیوں کا جو ہے وہ مترادف ہے، اٹس اے سینونیم فار دا سیکریفائسز۔ تو فادر جو ہے وہ دو طرح کے ہیں، وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ باپ ایک روحانی ہوتا ہے، اسپرچول فادر، اور ایک باپ جو ہے وہ حقیقی فادر، ریئل فادر۔ تو دونوں میں جو ہے بہت ساری سملرٹیز بھی ہیں، ڈفرینسز بھی ہیں۔ ہم میں روح جو اس کی سورس اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اگر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے جو دو وجود ہیں، ایک روحانی وجود ہے اور ایک جسمانی وجود ہے۔ جسمانی وجود میں ہماری سورس جو ہے ہمارے والدین ہیں، والد فادر ہیں، اور جو ہماری اسپرچول سورس ہے وہ ہمارے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہیں۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو تھوڑا غور سے سوچیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں عطا کرتے ہیں جیسے فادر ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو جو اس وقت دنیاوی ہماری وشز ہیں ان کو ہمارا فادر پوری کرتا ہے، تو ہمیں کتنا لگاؤ ہوتا ہے اپنے فادر سے۔ ہم اپنے والد سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اپنے جیسی خصوصیت دے دی ہوئی ہے، دینے والی اور محبت والی، کیئر والی، قربانیوں والی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں کہ فادر کو اس طرح کی خصوصیت دینے کے بعد پھر ہماری اندر جو ہے وہ ایمان والی صورت بھی پیدا کر دی کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری یہ جو رعا ہے، یا میری یہ قوم جو ہے، یا میری یہ عوام ہے، یہ میری کتنی عبادت کرتی ہے، جتنی اپنے باپ کی کرتی ہے کیا میری کرتی ہے؟ تو یہاں پہ سوچنے کی ایک بات ہے کہ ہم سب اپنے والد کی بڑی قدر کرتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ ہمیں پالتا ہے، ہمارے لیے روزی کما کے لاتا ہے، ہمیں ہماری ہر خواہش پوری کرتا ہے، ہمیں روزی روٹی دیتا ہے، پہناوے کے لیے کپڑے دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ ہماری روحانی
جو پیدائش ہے وہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے لیے ہم نے کیا مطلب تگ و دود کی ہے، اس کے لیے کیا عبادات کی ہیں، کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا۔ اس لیے اکثر و بیشتر اس مطلب ٹاپک پہ سوچتے ہوئے میں اکثر تھوڑا محتاط رہتا ہوں کہ کوئی ایسی غلط بات نہ ہو جائے۔ تو جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی کہ کوئی میری انسانوں میں عبادت کریں، اللہ کے پاس فرشتے بہت زیادہ تھے، لیکن اس مخلوق کو بنانے کی بھی ریزن تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا، اور اپنے نبی انبیاء کرام کو اور ایک اچھی مخلوق جس کو ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں وہ پیدا کرنا مقصود تھا۔ تو یہاں پہ ہم بہت ساری ایسی باتیں یہ سوچ لیتے ہیں، اور فادر جو ہے اس کے ساتھ لگاؤ بہت زیادہ رکھتے ہیں کہ جی یہ مجھے میرے باپ نے یہاں تک پہنچایا، آخرت تک مجھے بڑھاپے تک اس کی کیئر کرتے ہیں، اور کہ جی بچپن میں مجھے انہوں نے کیئر کیا لہٰذا میں ابھی ان کی کیئر کروں گا، یہ میری رسپانسبلٹی ہے، یہ میرا فرض ہے۔ تو کیا یہ فرض نہیں ہے کہ جس نے روح پیدا کی ہماری اور جس نے اتنا کچھ عطا کیا ہے، فادر کے تھرو ہی عطا کیا ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو اللہ کی عبادت بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ کی عبادت بھی اسی طریقے سے جیسے آپ گریٹیٹیوڈ دیتے ہیں اپنے فادر کو، اپنے والد کو خراج تحسین دیتے ہیں، ان کے شکرانہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا بڑا کیا اور اس قابل کیا کہ میں ایک اچھی زندگی گزار سکوں، اب میری رسپانسبلٹی میں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کروں۔ تو لہٰذا یہاں پہ ہمیں شروع سے لے کر اب تک اللہ کا شکرانہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ فادر اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصیات والا رکھا ہوا ہے۔ اکثر میں یہ سوشل میڈیا پہ بھی اکثر سنتا ہوں کہ باپ جو ہے اس میں اللہ نے صفت رکھی ہوئی ہے جیسے یکتا پرستی کی، یا یہ کہہ لو کہ ایک ہونے کی۔ تو اسی طریقے سے اکثر جو ہے یہ ہم مسلمان اس چیز پہ بلیو رکھتے ہیں کہ ہم بھی یعنی کہ اپنی اللہ کی اسی طریقے سے عبادت کریں کہ اللہ کو واحد جانیں اور اس کے لیے ہی مطلب عبادات کریں، اس کا شکرانہ ادا کریں جیسے ہم ایک باپ کا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، اللہ واحد ہے، اور اللہ کے علاوہ نہ ہی کوئی معبود ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسے ہمارا باپ ایک ہے پیدائش کے لیے، اسی طرح اللہ کی روحانی پیدائش کے لیے اللہ بھی ایک ہے۔ تو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، اپنے والدین کی رسپیکٹ کیا کریں،